آج ہم صحیح بخاری شریف کتاب الایمان سے کچھ منتخب احادیث یعنی 91 سے 100 تک ان پر بات کر رہے ہیں۔ یہ روایات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دوسرے کئی اہم پہلوؤں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد ہے کہ ان روایات میں جو حکمت ہے، جو رہنمائی ہے، اسے سمجھیں تاکہ آج بھی ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں حدیث 91 اور 92 سے۔ ان میں تو بہت ہی سخت بات کہی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے بارے میں، کہ جو جان بوجھ کر ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جی، یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اصل میں یہ دین کی حفاظت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کوئی اپنی طرف سے بات بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب نہ کرے۔ صحیح۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا سچ ہے، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت نہیں اپنا سکتا۔ اچھا۔ جی، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسے محمد یا احمد، ان پر نام رکھنا تو ٹھیک ہے، باعث برکت ہے، مگر کنیت یعنی ابو القاسم وہ استعمال کرنے سے منع فرمایا گیا۔ ہاں، تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، نام ٹھیک، کنیت نہیں، یہ اہم نقطہ ہے۔ اچھا، پھر حدیث 93 ہے مکہ مکرمہ کے تقدس پر، کہ اللہ نے اسے ہمیشہ سے حرمت والا شہر بنایا ہے۔ بالکل، اس حدیث میں یہ بات بہت واضح ہے۔ مکہ ہمیشہ سے محترم رہا ہے۔ ہاں، فتح مکہ کے دن وہ کچھ گھنٹوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قتال کی اجازت ملی تھی۔ صرف کچھ دیر کے لیے؟ جی، صرف کچھ دیر کے لیے، ورنہ عام حکم یہی ہے کہ وہاں لڑائی منع، شکار منع، درخت کاٹنا منع، سوائے ایک خاص گھاس کے، ازخر ہے نا؟ جی، اس زخر خاص، کیونکہ وہ وہاں ضرورت میں آتی تھی، گھروں میں، قبروں میں، اور گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھانی الا یہ کہ کوئی اعلان کرتا پھرے۔ اور اگر حرم میں قتل ہو جائے تو مقتول کے گھر والوں کو اختیار ہے بدلہ لیں یا دیت لے لیں۔ یعنی مکہ کا احترام ہر حال میں لازم ہے۔ اچھا، مکہ کی حرمت کے بعد آگے کچھ احادیث علم کے بارے میں ہے، اس کی اہمیت، حاصل کرنے اور پھیلانے کے آداب۔ حدیث 94 میں وہ واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کچھ لکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ جی، اور صحابہ میں اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ ہاں، دیکھیں، یہ واقعہ ہمیں صحابہ کرام کے درمیان اجتہادی اختلاف دکھاتا ہے، اور یہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت اور دین کی فکر مندی کا اظہار تھا، بس زاویے مختلف تھے۔ صحیح، اور اس سے قرآن کی مرکزیت بھی واضح ہوتی ہے۔ بالکل۔ پھر حدیث 98 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ وہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے۔ ہاں، اس پہ بات ہوئی ہے۔ جی، تو وہ خود وضاحت کرتے ہیں کہ وہ کیوں زیادہ روایت کر پاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں تو اپنا سارا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں علم سیکھنے میں لگاتا تھا، جبکہ میرے مہاجر بھائی بازار میں تجارت میں اور انصار بھائی کھیتی باڑی میں مصروف ہوتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ علم کے لیے فارغ تھے۔ جی، اور اسی میں علم چھپانے پر وعید بھی ہے۔ اور پھر وہ ان کی یادداشت والا معاملہ حدیث 99 میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کا حافظہ اتنا تیز ہو گیا کہ وہ بھولتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، بے شبہ ان کی یہ محنت اور حافظہ امت کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوا۔ لیکن ایک اور بہت ہی دلچسپ اور غور و طلب بات حدیث 100 میں ہے۔ کون سی بات؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کیے، یعنی 2 طرح کا علم سیکھا۔ ایک تو وہ تھا جو وہ لوگوں کو بتاتے رہے، لیکن دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہ ظاہر کرتا تو میرا گلا کاٹ دیا جاتا۔ ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف علم پھیلانے کا حکم، دوسری طرف کچھ علم چھپانا، یہ کیسے؟ نہیں، یہ عجیب نہیں ہے، اصل میں یہ حکمت اور موقع محل کی بات ہے۔ غالباً یہ دوسری قسم کا علم کچھ ایسی باتوں پر مشتمل تھا جو آنے والے فتنوں یا شاید حکومتی رازوں یا بہت نازک معاملات سے متعلق تھا، جن کو اگر عام کر دیا جاتا تو انتشار پھیل سکتا تھا۔ بالکل، فتنے کا اندیشہ تھا۔ تو یہ علم چھپانا نہیں تھا، یہ حکمت تھی، مصلحت تھی۔ ہر بات، ہر سچ، ہر وقت، ہر کسی کے سامنے بتانے والا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی، یعنی علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ضروری ہے، ذمہ داری کا احساس۔ اچھا، کچھ احادیث عبادت اور آنے والے وقت کی فکر سے متعلق بھی ہیں،
جیسے حدیث 95 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگے اور فرمایا کہ آج رات فتنے بھی اترے ہیں اور رحمت کے خزانے بھی کھلے ہیں، پھر گھر والوں کو نماز کے لیے جگایا۔ جی، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب آزمائشیں اور فتنے زیادہ ہوں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، عبادت کرنا، غفلت سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل، اور حدیث 96 بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 100 سال بعد زمین پر موجود لوگوں میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ ہاں، یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ یہ عارضی ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، خاص طور پر دین کو آگے پہنچانے کی۔ اور وہ حدیث 97 حضرت ابن عباس والی کہ وہ بچپن میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹھہرے اور رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھی۔ جی، یہ عملی تربیت کی بہترین مثال ہے کہ کیسے بڑوں کی صحبت سے سیکھا جاتا ہے، خاص کر عبادت کے معاملات میں۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو ان احادیث میں ذاتی کردار، معاشرتی ذمہ داری، علم کی اہمیت، حکمت اور اللہ سے تعلق، ان سب پر زور ہے۔ یقیناً، اور خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ والی بات، حدیث 100 کہ علم کا ایک حصہ حکمت کی وجہ سے بیان نہیں کیا، یہ ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، خاص کر آج کل جب معلومات کا ایک سیلاب ہے نا؟ جی بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم اور معلومات کو آگے پہنچانے میں حکمت اور وقت کا لحاظ کتنا ضروری ہے؟ کب سچ بولنا فرض ہے اور کب خاموشی میں زیادہ بھلائی ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب غلط فہمی یا انتشار کا ڈر ہو؟ یہ توازن قائم کرنا آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا۔